شاہ محمود بری، یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال کی سزا۔ 9 مئی کیس میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا۔ لاہور کے مقامی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گہراؤ شیر پاؤپل مقدمے کا فیصلہ سنا دیا اور انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی اور حمزہ عظیم، رانا تنویر، اعزاز رفیق سمیت 5 ملزمان کو بری کر دیا۔ عدالت نے 9 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے ریاض حسن، علی حسن، افضال عظیم پہٹ اور ریاض حسین کو بھی 10 سال قید کی سزا کا حکم۔ 9 مئی کیس اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بچر سمیت 70 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال قید اور عمر ایوب، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، MNA احمد چٹھا اور سابق MNA بلال اعجاز سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ زیادہ تر ملزمان ضمانت پر ہیں۔ فیصلے کے وقت اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت کوئی ملزم عدالت میں موجود نہیں تھا۔ عدالت نے احمد خان بچر سمیت کیس کے 32 ملزمان کو حاضری سے استثناء دے رکھا تھا۔ عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں نئے باب کا اضافہ ہوا۔ ایسے فیصلوں سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ شفاف ٹرائل ہونا چاہیے، ہمیں بھی صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ آئین و قانون کا تقاضا ہے، ایک کیس میں مختلف جگہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی لیکن اس پر آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حکم بھی دیا لیکن پھر بھی کیس نہیں روکا گیا۔ یہ تیسرا کیس ہے جس میں ہمارے رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب سمیت 3 ارکان پارلیمنٹ کو سزائیں ہوئی ہیں۔ تمام سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے کہ وہی 2 گواہ ہیں جو 9 مئی مقدمات میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عدالتیں مذاق بن چکی ہیں، جھوٹ پر مقدمہ کھڑا کیا گیا، انصاف دفن، عدالتی نظام منہدم ہو چکا۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں کیسی ریاست میں رہنا ہے۔ بابر اعوان بولے کہ 5 اگست کی کال سے پہلے فیصلے دینا سوچی سمجھی میچ فکسنگ ہے۔ لاہور، سرگودا، گوجرانوالہ میں انصاف کا قتل ہوا۔ ضمیر کے قیدیوں کو دہشت گرد قرار دینا آئین و قانون کی توہین ہے۔ پارلیمنٹیرینز، وزراء، گورنرز کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا۔ جھوٹی سزاؤں سے تحریک انصاف کو نہیں روکا جا سکتا۔ سزائیں دینے سے حقیقی آزادی کی تحریک دبائی نہیں جا سکتی۔ کسی کارکن کو سزا ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 9 مئی نہ کوئی افسانہ تھا اور نہ ڈرامہ۔ 9 مئی ایک حقیقت ہے۔ ایک جماعت نے ریاست کے دفاعی ادارے پر حملہ کیا۔ اگر سزا نہ ہوئی تو ریاست مذاق بن جائے گی۔ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انتہا پسندی کے راستے پر چلیں گے تو نقصان ہوگا۔ PTI سیاسی جماعت بنے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرے۔ باہمی رابطے اور بات چیت سے معاملات بہتر بن سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب کا سزا کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ ملک احمد بچر کہتے ہیں کہ 26 ترامیم کے بعد حکومت نے عدالتوں کو اپنے تابع کر لیا۔ 9 مئی کے سیاسی مقدمات میں ہمیں اس طرح کے فیصلوں کی امید ہے۔ عدالت نے سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمے کا آئین سے ہٹ کر فیصلہ دیا۔ میرے خلاف قانونی ضابطے پورے کیے بغیر سزا کا فیصلہ سنایا گیا۔ میری نااہلی کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تحریری فیصلہ موصول ہونے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ بانی PTI کے خوف میں 10 سال قید کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے لیے گھڑا کھود رہے ہیں۔ پاکستان میں بہترین ججز بھی ہیں۔ ایک ASI سے گواہی دلوائی جو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ نواز شریف ان کا خاندان پاکستان لوٹ کے لیے لے گئے اور جن کو سزائیں دینی چاہیے تھی ان کو ہمارے پر مسلط کیا ہوا ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے 9 مئی کو فساد برپا کیا گیا۔ فیصلے سے آئین و قانون کا بول بالا ہوا۔ سرگودا عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں تمام ملزمان کا شفاف ٹرائل ہوا۔ اگر ثبوت موجود ہیں تو قانون حرکت میں ضرور آئے گا۔ پارٹی لیڈرز کی حرکات کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، چاہے MNA ہو یا چاہے MP، عہدہ کوئی بھی ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ چلاس تھک لوشی میں ایک بار پھر سے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ لوشی کے مقام پر بابوسر کا آغان روڈ پر لگی پل بھی سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ دریائے ہنزا کا قدرتی بہاؤ بھی تبدیل، پانی آبادی میں داخل۔ سیلابی ریلے سے کھاری علاقہ دریا برد، مکانات و قیمتی سامان تباہ، ریسکیو ٹیمیں متحرک۔ بابوسر ٹاپ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 20 سے 30 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، 3 لاشیں اور 4 زخمی نکالے گئے۔ اور لودھرا سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 17 افراد تاحال
افراد لاپتہ، نجی میڈیکل کالج کا مالک، اہلیہ اور بیٹا شامل۔ بابوسر میں 50 مکانات، 1 سکول، 2 ہوٹل، گندم ڈپو، پولیس چوکی اور پن چکی تباہ۔ چلاس کے علاقہ تھورنالہ میں اونچے درجے کا سیلاب، وابٹا کالونی میں پانی داخل۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر رات کے اندھیرے کے باعث بابوسر تک میں لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے جاری ریسکیو آپریشن عارضی طور پر روک دیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موسمی حالات بہتر ہونے اور موسم صاف ہونے پر ریسکیو آپریشن صبح شروع کیا جائے گا۔ شاہراہوں کی بحالی کے لیے آپریشن جاری۔ شاہراہ ریشم دیامر کی حدود میں چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دی گئی۔ شاہراہ کراکرم بھی چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دی گئی۔ چلاس جلکھٹ روڈ اور بابوسر ٹاپ کی سڑکیں بند۔ شاہراہ بابوسر ناران ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ بحالی کا کام جاری ہے۔ بالاکوٹ میں شاہراہ کاغان کو عارضی راستہ بنا کر بحال کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کے تمام صوبائی وزراء کو اپنے حلقوں میں موجود رہنے کی ہدایت۔ کہا کہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریسکیو اور ریلیف کارروائیوں کی نگرانی۔ اسلام آباد DH-5 کے قریب نالے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ اس سے قبل اندھیرا ہونے پر 10 گھنٹے بعد آپریشن روک دیا گیا۔ پانی کی سطح کم ہونے پر آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ امدادی ٹیمیں دریا کے کنارے رات کے وقت بھی ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ آپریشن میں ریسکیو 1122 پولیس اور نیوی کے غوطہ خور بھی شریک ہیں۔ آپریشن کے دوران ہمک سے ڈوبنے والے نوجوان حمد شاہ کو لاش کو دریائے سواں سے نکال لیا گیا، تاہم 12 گھنٹے گزر جانے کے باوجود باپ بیٹی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب بن گئی، پانی گھروں میں داخل، نشیبی علاقے زیر آب، معمولات زندگی متاثر۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، شہر میں دفعہ 144 نافذ، ندی نالوں میں نہانے پر پابندی عائد، واسا عملے کی چھٹیاں منسوخ، راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارشوں سے تباہی۔ PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 10 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 6 بچے، 2 مرد اور 1 خاتون شامل۔ بارش اور سیلاب کے باعث 10 گھروں کو نقصان پہنچا۔ سوات کے علاقے مدین میں پہاڑی تودہ گھر پر گرنے سے 3 بچے جان کی بازی ہار گئے، 1 خاتون زخمی۔ معلم جبہ میں 2 بچے برساتی نالے میں بہہ گئے، لاشیں مقامی افراد نے نکال لی۔ خواجہ خلا میں چھت گرنے سے 1 بچہ جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی بارشوں سے تباہی، لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد شاہراہیں بند ہو گئیں۔ لاہور، گجرانوالہ، جہلم اور مری سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں۔ مری میں موسلادھار بارش سے متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، گاڑیاں پھنس گئیں۔ ریسکیو آپریشن جاری، کئی افراد اور گاڑیوں کو بحفاظت نکال دیا گیا۔ 3 افراد پتھر لگنے سے معمولی زخمی۔ نمبروری میں بڑی چٹان سرک گئی، 2 گھر زد میں آ گئے اور خراب موسم کے باعث بجلی کا نظام بھی درہم برہم، شہریوں کو شدید مشکلات۔ پنڈ آدن خان میں نیو سبزی منڈی کے قریب تالاب میں بچہ ڈوب کر جاں بحق۔ کشمور میں گڈو براج پر دریا سندھ کی سطح بلند، نچلے درجے کا سیلاب۔ حافظ آباد میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، بیلا کے دیہی علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ پنجاب میں 26 معطل اپوزیشن ارکان بحال، قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قائم مقام اسپیکر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے ارکان چاہیں تو ابھی اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان بحالی کی درخواست دیتے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی بھی خواہش ہے نمائندگان منتخب ہو کر اسمبلی میں آئیں، انہیں ایوان میں آنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ حلقوں کی نمائندگی کریں۔ اسمبلی میں اپوزیشن کے بغیر رونق نہیں، معطل 26 ارکان کی بحالی کی جائے، جس پر قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایوان میں لانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت چینی باشندوں کی سیکورٹی پر اعلیٰ سطح اجلاس۔ وزیر اعظم کو ملک بھر میں چینی شہریوں کی سیکورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے چینی باشندوں کی آمد و رفت کے لیے ہوائی اڈوں پر سہولیات کی فراہمی کا حکم دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چینی بھائیوں کا تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ سیف سٹی منصوبے ملک میں جدید سیکورٹی نظام کی مثال ہیں۔ پاکستان اور چین کے تعلقات بھائی چارے اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ سی پیک اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پاکستان چینی شہریوں کے لیے محفوظ اور کاروبار دوست ماحول فراہم کر رہا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاق اور تمام صوبے چینی باشندوں کی سیکورٹی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کا CMH پشاور کا دورہ، زخمی DPO اور اورکزئی خالد خان کی عیادت۔ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر خالد خان کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعلیٰ نے خالد خان کی خیریت دریافت کی اور علاج کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ خالد خان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں زخمی ہوئے تھے۔